اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آج ہم جس نبی کے قصے کے متعلق بات کریں گے وہ حضرت لوط علیہ السلام ہے۔ آپ کا ذکر قرآن میں 27 بار آیا ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ کے والد جن کا نام ارحان تھا بچپن میں انتقال کر گئے تھے، تو آپ کے دادا آزر نے آپ کی پرورش کی۔ ابراہیم علیہ السلام جو آپ کے چچا تھے، انہوں نے اپنے بیٹوں کی طرح آپ کا خیال کیا۔ حضرت ابراہیم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے بھی حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بہت سے معجزات تھے۔ آپ بارش کی دعا کرتے تو بادل اکٹھے ہو جاتے اور بارش ہونے لگ جاتی۔ آپ جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے اس پتھر پر آپ کا نشان بن جاتا۔ آپ اہل سدوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اردن، شام اور اسرائیل کے بیچ یہ علاقہ بہت زرخیز تھا۔ یہاں بہت سے کھیت اور باغات تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سدوم کے آس پاس والے علاقے یہاں پر غذائی ضرورت اور معاشی ضرورت کے لیے آتے، لیکن اہل سدوم کو یہ بات بالکل بھی پسند نہ تھی۔ ایک بار وہ اسی متعلق بات کر رہے تھے کہ شیطان ایک بزرگ کی شکل میں ان کے پاس آیا اور ان کو کہا، میں تمہیں ان سے نمٹنے کا طریقہ بتاتا ہوں، میں کل بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ چلا گیا۔ اگلے دن شیطان ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں ان کے پاس حاضر ہوا اور انہیں فعل بد کی طرف اکسایا۔ اس طرح یہ قوم اغلام بازی میں مبتلا ہو گئی۔ اس قوم سے پہلے یہ خبیث کام پہلے کبھی کسی نے نہ کیا تھا۔ لہٰذا شیطان نے ان کو مشورہ دیا کہ جو مسافر یہاں آیا کرے تم ان کے ساتھ ایسا ہی کیا کرو۔ اس کے بعد جو مسافر وہاں پر آتا یہ اس کو لوٹ لیتے اور وہ بھوک پیاس سے مر جاتا، یہاں تک کہ اس کے کپڑے اتار لیتے اور وہ برہنہ اس کو دفن کر دیتے۔ کوئی نوجوان لڑکا ہوتا تو اس کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتے اور رات کو بڑی بڑی محفلیں سجاتے اور سر عام یہ بدکاری کرتے۔ چھوٹے بڑے طبقے ہر قسم کے لوگ اس میں مبتلا ہو چکے تھے۔ تب حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی اور ان کو اس کام سے روکا اور انہیں کہا، اپنی خواہشات عورتوں سے پوری کرو اور اس فعل بد سے رک جاؤ اور اپنی خرابیاں درست کر لو۔ لیکن اہل سدوم ان کی بات بالکل نہ سنتے، یہاں تک کہ وہ آپ سے بدظن ہو گئے اور آپ کو کہنے لگے، اے لوط، تم جس عذاب سے ڈراتے ہو وہ لے آؤ، ہم باز نہیں آئیں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے 3 فرشتے جبرائیل، مکائیل اور اسرافیل کو آپ کی بستی کی طرف بھیجا۔ یہ 3 خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آپ کی بستی کی طرف آئے۔ جب یہ آپ کی بستی کی طرف آ رہے تھے تو بستی کے کنارے پر آپ کی ایک بیٹی کا گھر تھا۔ اس نے جب ان نوجوانوں کو دیکھا تو آپ کے پاس آئی اور بولی کہ ابا جان، یہاں پر 3 اجنبی نوجوان آ رہے ہیں جو کہ بہت خوبصورت ہیں، انہیں اہل سدوم سے بچا لیجئے۔ تب حضرت لوط علیہ السلام ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے یہاں آنے کی وجہ دریافت کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے مہمان ہیں۔ تب لوط علیہ السلام ان کو اس قوم کی خباثت کے بارے میں بتاتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ ان مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ ان کا یہ بتانے کا مقصد یہ اس لیے تھا کہ وہ لوگ خطرہ بھانپ لیں اور واپس چلے جائیں، لیکن وہ لوگ نہ پلٹے۔ تب حضرت لوط علیہ السلام چھپتے چھپاتے ان کو اپنے گھر لے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ تھا۔ وہ آپ پر ایمان نہ لائی تھی اور منافقوں میں سے تھی۔ اس نے یہ خبر اہل سدوم میں پھیلا دی کہ 3 نہایت خوبصورت نوجوان لوط کے گھر آئے ہیں۔ جب اہل سدوم کو یہ بات معلوم پڑی تو اس کے کچھ لوگ للچاتی ہوئی نظروں سے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے اور ان سے کہا کہ ہمیں ان لڑکوں سے ملنا ہے۔ تب لوط علیہ السلام نے کہا کہ اہل سدوم کی لڑکیاں تمہارے لیے جائز ہیں، ان کو کچھ مت کہو، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے ان کے سامنے شرمندہ مت کرو۔ مگر اہل سدوم بولے کہ لوط، تم تو جانتے ہو ہمیں لڑکوں میں انٹرسٹ ہے، ہمیں لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں۔ یہ بے شرمانہ جواب سن کر لوط علیہ السلام نے گھر کا دروازہ بند کر لیا
اور ان لڑکوں کا کہا کہ تم ایک کمرے میں چھپ جاؤ، کیونکہ اہل سدوم آپ کے گھر کا دروازہ توڑنے لگے اور کچھ لوگ دیواریں پھلانگنے لگے۔ تب حضرت جبریل علیہ السلام بولے کہ آپ پریشان مت ہوں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں، ابھی رات کا کچھ وقت باقی ہے، آپ اپنے اہل کے ساتھ یہاں سے دور چلے جائیں اور پیچھے مڑ کر مت دیکھیے۔ تب حضرت جبریل علیہ السلام باہر آتے ہیں اور اپنا ایک پر لوگوں پر مارتے ہیں، جس سے لوگوں کی بینائی چلی جاتی ہے اور کچھ لوگوں کے ڈیلے باہر آ جاتے ہیں۔ یہ عذاب ان لوگوں کے لیے جو آپ کے گھر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ تب اہل سدوم یہ کہتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ ہم لوگ تم سے صبح نپٹیں گے۔ لوط علیہ السلام، ان کی 2 بیٹیاں اور ان کی بیوی ان کے ساتھ چل پڑتی ہیں، لیکن کچھ دور جانے کے بعد آپ کی بیوی وائلہ واپس آ جاتی ہے۔ وہ منافقوں میں سے ہوتی ہے اور جہنم واصل ہوتی ہے۔ صبح صادق ہوتے ہی جبریل علیہ السلام پوری بستی کو اپنی پروں پر اٹھاتے ہیں اور بہت اوپر آسمانوں تک لے جاتے ہیں، یہاں تک کہ آسمانوں کے فرشتے کتوں کے بھونکنے کی اور مرغوں کی آوازیں سنتے ہیں۔ تب حضرت جبریل علیہ السلام اس بستی کو زمین پر پٹخ دیتے ہیں اور پتھروں کی بارش ہوتی ہے۔ یہ بارش اس طرح کی ہوتی ہے کہ ہر پتھر پر اس کے مرنے والے کا نام لکھا ہوتا ہے، اور وہ اسی کو جا کر لگتا ہے، اس کا سر پاش پاش ہو جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ جو بستی بہت زرخیز تھی، بہت خوبصورت تھی، ایک بدبودار سیاہ جھیل کا منظر پیش کرنے لگتی ہے۔ یہ علاقہ ڈیڈ سی یعنی بحیرہ مردار کہلاتا ہے، جو اردن اور اسرائیل کے بیچ واقع ہے۔ رہتی دنیا تک یہاں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اس پانی میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کے آس پاس آج بھی اہل سدوم کے پتھر کے بت موجود ہیں جو پتھر بن گئے تھے۔ یہ عبرت ہے قیامت تک کے لیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قوم پر لعنت ہو جو لوط والا عمل اختیار کرے۔ کچھ عرصہ پہلے یہ بات ہمیں شاید عجیب لگے، لیکن آج کے دور میں یہ چیز بہت کامن ہے۔ لوگ آزادی اور آزاد خیالی کے طور پر ایسی سوسائٹی جنم لے رہی ہیں جو اس عمل کو سپورٹ کرتی ہیں۔ LGBT قانون ہمارے سامنے ہیں جو اس طرح کے عمل کو پروان چڑھا رہے ہیں، جو کہ فطرت کے بالکل خلاف ہے۔ اسی طرح قوم لوط میں ایک برائی یہ بھی تھی کہ وہ علن اعلانیہ محفلیں سجاتے اور برائیاں کرتے۔ آج کے سوشل میڈیا اور آزاد خیالی کے دور میں ہم اس حد کو بھی عبور کر چکے ہیں، اس کی برائیاں ہمارے سامنے ہیں، جو لوگ علن اعلانیہ برائیاں کرتے ہیں۔ یہاں میں ایک بات آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، جس قوم پر عذاب آتا ہے وہ تمام قوم بدکار نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ تمام لوگ اس برائی میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگوں پر عذاب ان کے چپ رہنے کی وجہ سے آتا ہے کہ وہ برائی کو نہیں روکتے، نہیں عن المنکر نہیں کرتے، جبکہ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اگر کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لے تو خطرہ ٹل نہیں جاتا، خطرہ وہیں رہتا ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ آپ کو خطرہ نظر نہیں آتا۔ لہٰذا نہیں عن المنکر ہم پر فرض ہے، یعنی کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان واقعات سے نصیحت حاصل کرنے کی اور ان برائیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔